एपिसोड 46, लास्ट एपिसोड। बाबे दहर। हम इन्हें रोक नहीं सकते जबल। हम अगर चाहें तो इनको बचा सकते हैं, वरना कुछ वक्त बाद वो लोग भी हमारी तरह पछताएंगे। बहराम के दिल को किसी तो तसल्ली नहीं हो रही थी। जबल ने कहवे की प्याली वापस ट्रे में रखी और संजीदगी से अपने भाई को देखा। तुम किसी को नहीं बचा सकते। हर शख्स ने अपने हिस्से की अजियत उठानी होती है। हर शख्स के हिस्से के पछतावे मुकर्रर हैं। मौजूदा दौर के इंसान को लगता है वो सही काम गलत तरीके से करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इन पांचों को भी यही लगता है और कुछ गलत नहीं लगता। जिस जिंदगी से वो निकल कर आए हैं वहां आसानियां थी और एकदम वो आसानियां छोड़ नहीं सकते। वो अब भी स्याही के पर्दों में छुपेंगे और नुकसान उठाएंगे। इंसान की ग्रोथ का सफर खत्म नहीं होता, ये चलता रहेगा और इसने चलना है। यही दुनिया का दस्तूर है। इन पांचों ने एक जंग लड़ी, चंद बुराइयां छोड़ दी और अब मजीद बुराइयां आएंगी। कुछ और जंगें बाकी हैं और ये हर इंसान को अपने जोरे बाजू पर लड़नी है। कहानियां कभी भी खत्म नहीं होती, इनका नया बाब शुरू हो जाता है। जो बाबे दौर इन्होंने खोला है, इसका दूसरा बाब अब शुरू होने वाला है। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, बहराम की तरफ हाथ बढ़ाया। वो इसके हाथ में अपना हाथ दे गया था। इसलिए बहराम खाना, तुम इनके गम में घुलना छोड़ दो। इनका सफर शुरू हुआ है और इसका अंत वो खुद करेंगे। सफर हमारा भी सही है, लेकिन क्या है कि हम जरा मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो अब इसके कंधे पर बाजू फैलाए जा रहा था। कहीं तुम्हें अपने बहनोई की फिक्र तो नहीं हो रही? अस्तगफिरुल्लाह, वो कड़वे लहजे में बोला। खाने की परवाह ना होती तो मैं अपने हाथों से मारता। मैं ऐसे बहनोई से बंदा बगैर बहनोई रहे। अब इतना बुरा भी नहीं है यार। हमारे सामने कितना शरीफ बनकर तो रहता है वो, बस हमारे सामने, वरना इसके माल नामे शैतान देकर 8-8 आंसू रोए। जबल इसकी बात पर हंस रहा था। बहराम चले इकट्ठे अंदाज में मजीद कुछ कह रहा था। दोनों भाई एक साथ चलते हुए जा रहे थे। रोजगार की तरक्की अब इनकी मुंतजिर थी। इनकी बातें और इनकी कहानी जारी थी। अब आवाजें मुअद्दम होती चली गई। ये ताइस क्या चीज है? हसन इस रोज सुल्तान के घर डिनर पर आया हुआ था। जब सराज ने इससे सवाल किया, डिनर टेबल पर इस वक्त सुल्तान, जुरखुफ, सराज और हसन थे। मुलाजिम जरा फासले पर हाथ बांधे खड़े थे। हातम ताई का ताई लेकर हमने ताइज बना लिया है। हम सब ताइज हैं। हम 5 लोगों की बनाई हुई एक एनजीओ। वैसे इसकी फाउंडर जुरखुफ है। इसने सुल्तान के साथ बैठे जुरखुफ की तरफ इशारा किया। इसने सर के खम से क्रेडिट वसूल किया। और इस नेक काम का ख्याल, बल्कि साफ साफ बताओ इतना पैसा कहां से आया? सरार ने बाजू सीने पर बांधे संजीदगी से सवाल किया। इसकी चुपती हुई नजरें इसे अपने आर पार गड़ती महसूस हुई। हसन ने बांचे पूरी की पूरी खोल दी। मेरे दोस्तों ने जो माजी में काले कांड किए थे, बस इसी पैसे को सफेद कर रहे हैं। वो सिराज की आंखों में आंखें डालकर बोला। सुल्तान और जुल्खुफ ने आंखें घुमाई। कुछ पैसा साफ भी था? ढेर सारा पैसा था जो शमदान शाह के घर की दीवारों की वॉलपेपर में छुपा हुआ था। जुल्खुफ वकार ने जिससे ढेर सारे हीरे खरीद कर रखे थे। सुल्तान सफदर का पैसा छतों की स्पीकर से बाहर उबल रहा था। वो इस सारे पैसे को इकट्ठा करके बैठे तो अव्वल तो फख्र हुआ, फिर शर्म आई, गैरत भी आई, फिर अफसोस हुआ। क्या है ये कागज के टुकड़े जिनकी खातिर मौजूदा दौर का इंसान ईमान से लेकर आखिरत तक बेचने को तैयार है? मोटिव क्या था और ये एनजीओ क्या करने वाली है? सहराज ने अपने जुल्खुफ को देखकर पूछा था। इसकी 9 ब्याहता भाभी जो सच सवर कर अपने सरताज के साथ बैठी थी। जबरात के एक्सीडेंट के बाद हमें अंदाजा हुआ कि अगर वो इस वक्त चल रहा है, ठीक है, तो वजह अल्लाह के बाद पैसा है। हमारे मुल्क की 80% आबादी के पास इजाफी पैसा तो नहीं है। फिर कोई अपने अजीज को मरते हुए छोड़ दे? वो एक लम्हे को रुकी। ताइज अव्वल तो एक अस्पताल बनाएगा और इसी दौरान हम एक लंबी चेन बनाएंगे जिससे मुस्तकीन को अपने घर वालों के इलाज के लिए ख्वार नहीं होना पड़ेगा। किसी को होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारा जबराज ठीक हो सकता है तो पाकिस्तान के हर जबराज का सेहत पर हक है। सहराज ने यूं देखा जैसे वो वाकई इनसे बड़ा मुतासर हुआ हो। बस हाथ उठाकर थालियां बजाना रह गया था। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए तुम्हारी इस कदर भलाई का सुनकर। इससे पहले कि मैं रोने लगूं, मुझे यहां से जाना चाहिए। कटीले अंदाज में कहता हुआ वो जूस का गिलास हाथ में लिए उठकर चला गया। काश वो इन पर लानत भेज सकता
او خدایا، کوئی پیسہ کوئی خیرات کرنے کے لیے تھا۔ موجودہ دن کا ذکر ہے۔ ایئرپورٹس کے رش میں ملکی اور بیرونی ملک فلائٹس کے لینڈز اور ہونے کا انتظار کرتے وہاں کئی لوگ جمع تھے۔ کراچی ایئرپورٹ لوگوں کے سمندر سے ڈوب رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر 3 لوگ کھڑے تھے، سفید رنگ کے کاٹن کے کلف لگے ہوئے جوڑے، سر پر سندھی ٹوپی اور اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے۔ وہ جمشورو لے کر جانے والے اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے۔ چہرے پر اشتیاق تھا۔ شاندان سائی کو بھی اللہ جانے یہ شوق کب چڑھا، خواہ خواری ہوگی اور کیا۔ ان کا لب و لہجہ ٹھیٹھ سندھی تھا۔ سائی نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں۔ دوسرے آدمی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، لو بھلا میں سائیں کی حکم عدولی کروں گا کیا، سائیں پہ سر قربان۔ وہ جذبہ سے بولا، وہی جذبہ جو سندھ اور پنجاب کے ہر گاؤں میں اپنے مرشد کے لیے موجود ہوتی ہے۔ وہ تینوں اب دوبارہ ایئرپورٹ سے آنے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، ہاتھ میں ایک بورڈ پکڑ رکھا تھا۔ ان کے مہمان جلد آنے والے تھے۔ شاندان سائی نے جو کہا تھا وہ کام تو انہوں نے کرنا ہی تھا۔ میں اس وقت راضی تو ہو گئی تھی، لیکن اب میرا دل ذرا گھبرا رہا ہے۔ سلطان شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب اس کے عقب میں کھڑی زرخوف تفشیش سے بولی۔ وہ مڑا، اس کے سامنے آ کر رکا اور بازو اس کے آگے کیے۔ یہ فیصلہ تمہارا اپنا تھا زی، لیکن اس وقت بھی تمہارے پاس ٹائم ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں روک سکتا تھا، لیکن پھر تمہارے اندر کی وہ عورت جاگ جاتی۔ جمشورو پہنچنے میں ابھی وقت ہے، تم راستہ بدل سکتی ہو۔ زرخوف نے بغیر کچھ کہے اس کی شرٹس کے بازو فولڈ کیے۔ وہ ہر روز ایسے کئی چھوٹے چھوٹے کام اس سے کرواتا رہتا تھا۔ سلطان کے لیے زرخوف کو اپنی ذات میں مشغول رکھنا بہترین مشغلہ تھا۔ کم سے کم میرے لیے مت ڈرو تم، تائز اپنا فیصلہ تھا۔ مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جب تک وہ حسن سلطان کا پلان تھا تب تک تمہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ اب وہ ایجنٹ اور اس کے ماسٹر مائنڈ کا تراشا ہوا پلان ہے۔ اب فکر چھوڑ دو۔ اس نے برش زرخوف کے ہاتھ میں دیا اور خود ذرا سا جھکا۔ وہ اب اس کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ تم جبل کی تعریف کر رہے ہو؟ او مائی گاڈ، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ وہ سلطان کا چہرہ دیکھ کر معتجب ہوئی۔ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی شیشی اسے تھمائی۔ ہے تو وہ دنیا کا سب سے گھٹیا آدمی، لیکن دماغ تو ہے اس کے پاس، وہ بھی ایک بہترین دماغ۔ اس نے بازو زرخوف کے آگے کیے۔ وہ بھی اس کی دونوں کلائیوں میں سپرے کر رہی تھی، ساتھ گردن پر بھی سپرے کیا۔ سلطان نے اپنی ایک کلائی کو اس کی گردن سے مس کیا۔ اب اس کی بیوی سے وہی خوشبو آنی تھی جس کے اپنے وجود سے۔ خاندان کے لوگ سنبھال تو لیں گے نا؟ نئی فکر نے سے آن گھیرا۔ سلطان اب اسے اپنی ٹائی تھما رہا تھا۔ یہ پلان کامیاب ہو جائے گا؟ وہ ٹائی اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے متعجب تھی۔ سلطان اس کے آگے ہلکا سا جھکا تاکہ اس سے ٹائی باندھنے میں آسانی ہو۔ یہ پہلا قدم ہے زرخوف، پلان تو بہت آگے تک کا ہے اور اسے کامیاب ہونا ہی ہے۔ اسٹیبلشڈ میں ہوں، میرا خاندان ہے، قانون کی پیچیدگیاں تم جانتی ہو، لوگوں میں حسن اور شاندان پاپولر ہیں، زبرا اسکرین کے پار آدھی دنیا سنبھال لے گا۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ اس کے چہرے سے پریشانی زائل ہونے لگی۔ تم دنیا کی فکر چھوڑ دو، بس میرا خیال رکھا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے اب گھڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سنگھار میز سے اس کی گھڑی اٹھانے لگی، چہرے پر خفگی تھی۔ شادی نہیں کی میں نے تو جیسے بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہ بھی اسے گھڑی پہنا رہی تھی۔ سلطان ہر روز کی طرح اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے زچ کرنا دنیا کا سب سے خوبصورت کام تھا۔ حسن سلطان کا پلان سننے کے لیے وہ تمام لوگ آگ کے دائرے کے گرد بیٹھے تھے۔ تہ خانے کی ٹھنڈک میں وہ انہیں جلسانے والا تھا۔ ہم قاضی کو اٹھا لیں گے، جس طرح جبل خان نے ہمیں قید کر کے رکھا ہے اسی طرح ہم قاضی کو رکھیں گے، لیکن اس پر ہماری شناخت واضح نہیں ہوگی اور اس سے پہلے ہمیں ایک ڈرامہ کرنا ہوگا۔ قاضی کو اغوا کرنے سے پہلے میں اپنے کسی امیر دوست کے اغوا ہو جانے کا ناٹک سامنے لاؤں گا۔ خبروں اور سوشل میڈیا کو یہ یقین دلوانا ہوگا کہ کوئی رابن ہوڈ نامی گروپ ہے جو امرا کو اغوا کر کے ان سے غریبوں کی مدد کرواتا ہے۔ قاضی سے پہلے ایسے 2 کیسز لازمی لانے ہوں گے۔ تیسرا کیس قاضی کا ہوگا تاکہ اسے ذرا برابر شک نہ ہو کہ یہ سب روزگار سے کسی نے کیا ہے۔ سیدھی طرح روزگار کا پیسہ ہم واپس نہیں لا سکتے، یہ ہماری زندگی کا پہلا اور آخری کرائم ہوگا۔ واقعی اس کا یہ پلان اس وقت ان لوگوں نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا، مگر رفتہ رفتہ
وہ 5 اور چھٹا جبل خان یہ اعتراف کر چکے تھے کہ اس پلان کے بغیر کچھ بھی واپس نہیں مل سکتا۔ ہاں مگر انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری کرائم ہوگا۔ جیسے زندگی تو ان کی انگلیوں پر تھرکتی تھی نا۔ وہ ایک گودام نما جگہ تھی جہاں آس پاس ڈرم تھے، ڈیزل کے کین تھے، ڈھیر سارا کاٹ کباڑ تھا۔ ہبس اور گرمی تو جیسے چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ گودام کے ہاتھے میں عین بیچوں بیچ 2 کرسیاں رکھی تھی۔ کرسیاں خالی نہیں تھی، 2 کرسیوں پر 2 ہی نفوس تھے۔ ایک لڑکا تھا کہ 25-26 کے ہندسے کو چھوتا، دوسری کرسی پر ایک لڑکی تھی جس کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ ہر قسم کے زخم سے پاک۔ ذرا سے فاصلے پر چہرے کو سیاہ رنگ کے نقاب میں چھپائے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ان کا لباس بھی سیاہ تھا، ان کے چہرے نظر نہیں آتے تھے، ہاں مگر آنکھیں واضح تھی۔ گہری سرمئی آنکھوں والا مرد گردن ڈھکائے غور سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو قاضی کا بڑا بیٹا تھا، صبور علی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ قاضی نہیں ہے سائیں، یہ قاضی کا بیٹا ہے، ان کے عقب میں کھڑے آدمی نے جواب دیا۔ اور یہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ۔ جب ہم نے لڑکے کو اٹھایا تو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میرے بیبی کو مت لے کر جاؤ، میرے بیبی کو مت لے کر جاؤ۔ وہ باقاعدہ لہک لہک کر بول رہا تھا۔ پھر کیا تھا سائیں، نیاڑی لڑکی تھی، ہم نیاڑوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ عزت پردے سے گودی، ادب کا طرز تخالب کو بھی ساتھ لے آئے۔ شاداب سائیں، ہم نے ٹھیک کیا نا؟ وہ داد طلب نظروں سے اپنے سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ سائیں کا بس نہیں چلتا تھا ان کی گردن بڑوڑ دے۔ یا تو اپنا منہ کالا ہے، لیکن کیا کروں، بابا سائیں کے خاص ہو تم۔ وہ بے بسی سے بڑبڑایا، اس کی ماں کو بھی لے آتے گھر سے، اب ان کو یاد آئی تو کیا ہوگا؟ تم نے ان کو صحیح ہدایت نہیں دی تھی، تمہیں خود جانا چاہیے تھا۔ زلطان سارے وقت میں پہلی بار بولا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی، اس پلان میں جھول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کیسے جا سکتا تھا؟ سی سی ٹی وی میں میرا چہرہ آ جاتا اور پورے ملک میں ٹرینڈ کر رہا ہوتا۔ ان دونوں نے بھی ایئرپورٹ سے دور گاڑی رکھوائی تھی، میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بار اندازہ ہو رہا ہے تم سے رشتہ کر کے غلطی تو نہیں کر دی۔ جبل کی بات پر شاندان کے بدن میں جیسے انگارے لوٹ گئے، وہ تڑپ کر کے رس کی طرف مڑا۔ میں نے بھی پہلی بار وہ خاندان دیکھا ہے جو لڑکے کی شرافت نہیں کرمنل ریکارڈ چیک کرتے ہیں۔ کیا کریں، تمہارے خاندان میں شادی کرنے سے پہلے 3-4 قتل کر رہے ہیں، ڈاکے ڈالیں؟ مجھے کوئی میرا کام تو سمجھاؤ۔ بہرام کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی، وہ ابھی ابھی آیا تھا، یہ تو مار کے نیم سے ہی مر جائے گا، اس سے اچھا تو پہلے ہاسٹج تھے، مار کر مزہ تو آتا تھا۔ ہاں ماما، لڑکی کو ہوش آنے لگا تھا، وہ نیما آنکھیں کھولے ان کی طرف دیکھنے لگی جیسے اپنی یہاں موجودگی پروسیس کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منظر دھندلا پڑ رہا تھا، آوازیں خیر واضح تھی۔ وہ لوگ ابھی کچھ اور کہتے کہ کان میں لگے ننے ایئر پیڈز پہ زبرات شہنواز کی بھاری آواز گونجی۔ اسکرین کے سامنے بیٹھا وہ سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے آس پاس اسکرینز تھی جس پر مختلف مناظر تھے۔ وہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں نیما تھیں مگر اس کے ہاتھ اپنی رسی سے نکلنے کے لیے محترک تھے۔ وہ نیما آنکھیں ان 5 لوگوں کو اسکین کر رہی تھی، ان آنکھوں میں سمجھداری اور صفاقی تھی۔ وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ نہیں، باڈی گارڈ بھی ہے، کراٹے جوڈو ماسٹر، اور ایک وقت میں اس نے کسی ڈرگ مافیا کے کام کرنے کو باقاعدہ ٹریننگ کر رکھی ہے۔ وہ رسی کو ایسی مہارت سے اپنے ہاتھوں سے نکال رہی تھی کہ وہاں کھڑے ان تمام لوگوں کو اس کے ہاتھوں کی حرکت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور وہ لڑکی ان کے ہاتھوں کے ہتھیار۔ وہ ایک وقت میں 10 سے 15 مردوں سے اکیلے لڑ سکتی ہے۔ اس کا ایک دماغ 4 لوگوں کے دماغ پر بھاری ہے اور اس کا حملہ اچانک بچ کر رہنا۔ فوکس لڑکی پر رکھو، قاضی کا بیٹا کٹ پتلی ہے، قاضی تب تک نہیں مانے گا جب تک یہ لڑکی ہار نہیں مان لیتی۔ وہ چلنا میں گردن ڈھلکائے پڑی رہی، اس کی ایکس رے کرتی آنکھوں نے ایک لمحے میں انہیں جانچ لیا۔ وہ ان سے نظر ہٹائے ہوئے تھے، ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ بجلی کے کودے کی طرح سے اٹھ کر اس نے حسن سلطان کو اپنی طرف گھمایا اور اپنی رسیوں والے ہاتھ اس کی گردن میں باندھ دیے۔ یہ سب سیکنڈز کے اندر ہوا تھا۔ وہ بلبلایا مگر لڑکی اس کی پیٹ پر گھٹنا مار کر اس کی آنکھوں کو ابلنے کے قریب لائی۔ یہ لڑکی واقعی عام لڑکی نہیں تھی۔ کون ہو تم لوگ اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ حسن کی گردن پر رسی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ آنکھیں ایک ایک کو تک رہی تھی، بدن چکنا۔ باقی سب اسے دیکھنے لگے۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں میڈم، وائلنس پھر ہمیں بھی آتا ہے۔
शानदार ने हाथ उठाकर बात करना चाही, मगर वो एक कदम पीछे होते हुए इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाने लगी। हसन की दिल चलने लगी थी, इसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। पैसा, कोई मफाद, कोई काम, क्या चाहिए तुम्हें काजी साहब से? वो सुर्ख और मोहताज निगाहें इन पर जमाए हुए पूछ रही थी। जबल ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर इसी पल इसकी नजर लड़की के अकब में चेहरे को ढांपते ड्रम्स के पीछे से निकलती हंजला पर पड़ी। वो मुंह पर उंगली रखे इन्हें खामोश होने का कह रही थी। इसका हर हर कदम मोहताज था। जो बात करनी है मुझसे करो, काजी साहब के बेटे को जाने दो। काजी के बेटे को हरगिज मत जाने देना। स्पीकर में आवाज एक दफा फिर सबराज की आवाज उभरी। ये लड़की सिर्फ एक कुर्बानी है। ये लड़का चला गया तो चाहे तुम इसको मार दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबल सुल्तान, फोकस। मेरी बात मानो। पैसा, मफाद, काम, मैं सब करवा सकती हूँ। काजी के बेटे को जाने दो। मैं सर पर लगने वाली पिस्तौल की जब से वह बेख्तियार कराही, पीछे मुड़ना चाहा, मगर जब एक बार फिर लगी थी। इसका दिमाग घूम कर रह गया। पैर दर पैर थपड़ों से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। बर्फ रफ्तारी से इसे रस्सियों में बांधा गया। पैर, यहाँ तक कि इसकी कमर भी कुर्सी से जोड़कर झकड़ दी गई। इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। लड़के को पूरी तरह होश आ गया था, और अब वो इस लड़की को यूं इस तरह बांधे देखकर मोटे मोटे आंसू रोने लगा। वो मम्मी डैडी बच्चों का लीडर था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। वो इसकी तरफ देखकर इसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बोली। मुझसे बात करो, जो चाहिए मुझे बताओ, इसे बाहर भेजो। वो कुर्सी पर फड़फड़ा रही थी। इसका बस ना चलता था एक एक को जिंदा गाड़ दे। टाइस की आंखें बैकफुट छोटी हुई। एक नजर इन्होंने रोते हुए मोटे लड़के को देखा, फिर दूसरी नजर इस एथलीट पर पड़ी। फिर इनके लबों को शैतानी मुस्कुराहट ने छुआ। फिर कंधों पर हाथ रखे एक दायरा बना। वो सब एक दायरे में खड़े एक दूसरे की आंखों में उभरती शैतानी चमक देख रहे थे। वो सब एक ही तो थे। लड़की मुश्किल हदफ है, जबल ने इकरार किया। लड़का बेहद आसान हदफ है। ज़रख़ुफ़ ने कंधे झुकाए। कैसे? आशिक की औलाद है। जो काम पैसा, ताकत, अकल ना करवाए, वो इसका इश्क करवा देगा। सुल्तान बेनियाजी से बोला। फिर शुरू करते हैं। दायरा टूट गया। जेब से टेप निकालते हुए शमदान इस लड़की की तरफ बढ़ा। हंसला इसके साथ थी, और बाकी लोग इनके अकब में हाथ बांधे दिलचस्पी से ये तमाशा देख रहे थे। वो चिपचिपाती लड़की के आगे झुका, टेप खोलकर इसके मुंह पर लगाई। हंसला ने इसके माथे और आंखों में गिरते बैंगर्स हटाए। वो दोनों अब इसके सामने एक ही पोजीशन में झुके हुए थे। आंखें एक ही अंदाज में मुस्कुरा रही थी, और लबों पर बेख्तियार एक ही फिक्र आया था। भली करे आया, खुशामदीद। बाबे दौर एक बार फिर खुल चुका था। इस बार मगर किरदार, हालात, वाक़ियात मुख्तलिफ थे, बेहद मुख्तलिफ। कहानी खत्म नहीं हुई, नए अंदाज में शुरू हो चुकी थी। खत्म शुद्ध बाबे दौर यहाँ एहतताम पजीर हुआ। इस कहानी का कोई दूसरा हिस्सा कभी नहीं लिखा जाएगा। आपको ये नावल कैसा लगा, और आगे आप किस तरह के नावल्स सुनना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।